انا پرست اس قلم یسریٰ قسط نمبر 1۔ تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ وہ اتنی زور سے دہڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا شوہر روم میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹاخ! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کے سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی تم۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھار سے اس کی بہن تک کانپ اٹھی جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی، اب نہیں ہے، اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ وہ اسے قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھا جو فتح مند نظروں سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوؤں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا، جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ ابو سے مل کر جانا، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں وہیں جا رہی ہوں۔ میری نوٹ بک کہاں ہے؟ کل یہیں تو رکھی تھی۔ حجاب بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہی تھی۔ تبھی مطلوبہ نوٹ بک ملنے پر جلدی سے وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑی۔ ابو آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، آج پوائنٹ سے مت جانا، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ آج جویریہ بھی نہیں جا رہی۔ تاثیر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے بیٹی کو آتا دیکھ اخبار رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاپا جویریہ کا تو روز کا بہانہ ہے، اس ہفتے یہ اس کی تیسری چھٹی ہے۔ جب اٹینڈنس کا ایشو ہوگا تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ حجاب نقاب پہن کر بائک پر سنبھال کر بیٹھی، ساتھ ہی اس نے جویریہ کی برائی شروع کر دی، جسے سن کر تاثیر صاحب بس مسکرائے۔ حجاب بیٹے، یہ باتیں جویریہ کے سامنے کہتی تو بہتر ہوتا، اس طرح پیٹھ پیچھے تو برائی ہوئی نا، اب تمہارے حصے کی نیکی اس کے اعمال میں ہوگی۔ حجاب جب یونی کے گیٹ کے پاس آ رکی تو اس کے بابا کہتے ساتھ بائک آگے بڑھا کر نکل گئے اور حجاب اپنی عقل پر ماتم کرتی کلاس میں چلی آئی۔ وہ مہوش کے آسرے یونی آئی تھی لیکن اس نے بھی نہ آ کر دھوکہ دے دیا۔ حجاب کو دونوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر بتا کر چھٹی کرتی؟ حجاب دونوں کے بغیر دن بھر بور ہوتی رہی۔ کلاسز ختم ہوتے ہی حجاب نے اپنے بھائی اسامہ کو کال کر کے لینے کے لیے بلایا۔ گھر آتے ہی وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ آج حجاب اور جویریہ کو مہوش کے گھر جانا تھا جہاں مہوش کی دادی نے میلاد کی تقریب رکھی تھی۔ حجاب تم تیار نہیں ہوئی؟ جویریہ آمنہ حجاب کی امی سے مل کر فوراً اس کے کمرے میں چلی آئی جہاں حجاب اپنا نقاب پہن رہی تھی۔ اف خدا کی بندی، آج تو اس نقاب کا پیچھا چھوڑ دو، جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی بات کی۔ نقاب تو میری جان ہے، اسے پہن کر لگتا ہے میں بہت محفوظ مجھے بچانا چاہتا ہوں ہر اس بری نظر سے جسے اللہ اسے پہن کر لگتا ہے جیسے میں بہت محفوظ ہوں۔ اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے ہر اس بری نظر سے۔ حجاب نے نقاب پہن کر تیز لہجے میں اسے جتلایا۔ میں بس کہہ رہی تھی آج نہ پہنو، تم جانتی ہو نا مہوش کی فیملی کو وہ دوپٹہ چھوڑ کپڑے ہی پورے پہن لیں بڑی بات ہے، اور مہوش خود بھی ایسی ہی
ہم آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر مہوش کے روم میں چلے جائیں گے۔ حجاب نے اسے سخت خوری سے نوازا لیکن وہ ڈھیٹ بنتی بولتی رہی۔ مہوش نے آج کال کی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک تو آتے نہیں میرے گھر، اب مشکل سے آ رہی ہو تو آسانی سے جانے نہیں دوں گی، لیٹ نائٹ ہم باتیں کرتے رہیں گے، ویسے بھی کل تو سنڈے ہے۔ جویریہ نے آخری بات تھوک نکل کر اجازت طلب نظروں سے حجاب کو بتاتے کہا، جس نے پاس پڑی بکس ہلکے سے اس کے سر پر ماری۔ جویریہ نے اپنا سر سہلایا، ہائے اللہ، میں جب کہوں نا اٹھو گھر کے لیے نکلنا ہے تب شرافت سے اٹھنا، سمجھی؟ اب چلو بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ حجاب کہتے ہی روم سے نکل گئی۔ جویریہ بھی منہ میں بڑبڑاتی اس کے پیچھے چل دی۔ آمنہ دونوں کو باہر چھوڑنے آئی۔ ان کے جاتے ہی آمنہ بھی کچن کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کتنی دیر سے آئی ہو یار، میں بور ہو رہی تھی، اوپر سے دادی تو آج میری سوتیلی ماں بن بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک رہی ہیں۔ مہوش انہیں دیکھتے ہی خوشی سے آ کر ان سے لپٹ گئی۔ حجاب سے مل کر وہ جویریہ سے ملی۔ چمک چلو پلان یاد ہے نا؟ مہوش نے جویریہ سے گلے لگتے کہا، جس پر جویریہ نے خونخوار نظروں سے حجاب کو گھورتے کہا، حجاب کے ہوتے ہوئے کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ مہوش بی بی اماں بھی آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر مہوش کو اطلاع دی، جس پر وہ جلدی سے دونوں کو لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ ڈونٹ وری جویریہ، حجاب مان جائے گی، دادی کو بولوں گی اسے روک لیں۔ دادی کے پاس جاتے ساتھ مہوش نے جویریہ کے کان میں دھیرے سے کہا۔ جویریہ نے بس سر ہلایا، اسے حجاب سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ اب 1-2 دفعہ حجاب یہاں جویریہ کے ساتھ آئی تھی، حجاب کا رویہ یہاں نارمل ہی ہوتا، لیکن ایک دن ان کا دیر تک رکنے کا پلان بنا، تب حجاب نے قسمیں دے کر اس سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس دن اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ جویریہ اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی۔ جویریہ نے اس سے بہت بار پوچھا لیکن حجاب نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس دن بھی حجاب یہاں میلاد اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور وہ پہلی بار ہی تھا جب جویریہ اور حجاب دادو سے ملی، ورنہ ہمیشہ بس مہوش سے ان کا سنا تھا کہ نمازی ہیں اور گاؤں کے رہن سہن کی عادی ہیں، تبھی شہر کی آب و ہوا انہیں نہیں لگتی۔ دادو میں اپنی فرینڈز کو ریسیو کرنے گئی تھی۔ دادو نے اینک کے پیچھے سے حجاب اور جویریہ کو غور سے دیکھتے ساتھ اپنی پوتی پر افسوس کیا، جو ان کے ساتھ رہ کر بھی نہ سدھری۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچیاں ہیں، نیک سیرت با حیا، دیکھو کس طرح دوپٹہ لیا ہے کہ سر سے ڈھلک نہ جائے۔ دادی کی آنکھیں تو حجاب کا اس طرح ڈھکا چھپا سراپا دیکھ کر چمک اٹھیں۔ جویریہ اپنی تعریف سن کر جھٹ سے ان سے گلے ملی، جبکہ نقاب میں چھپے حجاب کے ہونٹ مسکرائی۔ یہ خاتون اسے پہلے ہی دن سے بہت اچھی لگی تھی۔ حجاب ان کے سامنے احتراماً جھکی، دادی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ماشاء اللہ بچے، ماں باپ کی پرورش دکھ رہی ہے، دادی نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ بہت پہلے اکثر لوگ بزرگوں کے سامنے جھکتے، انہیں احتراماً عزت دیتے، نہ جانے آج کل کیوں یہ روایت ختم ہو گئی۔ دادو اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مہوش بتاتی ہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا یہ پھر شروع ہو گئی دادی اماں؟ جویریہ نے مہوش کو دھیرے سے کہتے خوف سے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بچھڑی بہنوں کی طرح گفتگو کر رہی تھیں۔ بس بچے، عمر کا تقاضا ہے، دادو نے دکھ بھری مسکراہٹ سے کہا۔ دادو میلاد والی آ گئیں، چلیں، مہمان بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہاں کوئی بڑا ہے بھی نہیں؟ دادی جو حجاب پر سوالوں کی بوچھار کرنے والی تھی، یہ سن کر چھڑی سنبھال کر اٹھنے لگیں کہ حجاب نے انہیں سہارا دیا۔ مہوش جویریہ کو لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حجاب دادو کو چلنے میں مدد دینے لگی۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی کیا؟ جینس پہن کر کون میلاد اٹینڈ کرتا ہے؟ جویریہ نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں گی، شلوار قمیض ہے نہیں اور باقی کپڑے ایسے ہیں کہ دادو نے دیکھتے ہی پیارا ہو جانا، اللہ کو پیارا ہو جانا، مہوش نے آنکھ دباتے ہنستے ہوئے کہا۔ جویریہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میلاد کی تقریب گھر کے پچھلے حصے میں ہو رہی تھی، خوبصورتی سے اسٹیج بنوایا گیا تھا، ہر طرف تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ حجاب نے اندر آتے ہی نقاب اور عبایا اتار کر رکھ دیا، دادو اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کے تیکھے نقوش نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے، اور کاجل سے بھری آنکھیں اس کے حسن کو نکھار رہی تھیں۔ دادو جب پچھلی بار اسے ملی تھی تب دیر سے آنے کے باعث حجاب نے ایک پل کو نقاب نہیں اتارا تھا اور کھائے پیے بغیر ہی چلی گئی۔ دادو نے اسے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ حجاب کو آج کئی چہرے نظر آئے جو عام دنوں میں گھر رہنا تو دور بلکہ گھر تشریف ہی مہمانوں کی طرح لاتے ہیں۔ مہوش کی امی، تائی اور بھابھی
کے سے مہمانوں کی طرح کونے میں بیٹھی خوف سے ہر آتے بندے کو دیکھ رہی تھی۔ مہوش بھی جویریہ کو لے کر دور جا بیٹھی۔ میلاد شروع ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ بس اس خوبصورت لڑکی کی کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ ابھی میلاد شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ مہوش جویریہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مہوش کی امی اور تائی بھی نکل گئیں۔ حجاب کو افسوس ہوا، کم سے کم دادی کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاتی۔ بیٹے ان پر دھیان نہ دو، ساری زندگی گزر گئی ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر، دادی دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر میلاد پڑھنے والیوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ حجاب بھی سوچ جھٹک کر ان کو سننے لگی۔ دعا کے بعد وہ اندر چلی آئی۔ ایک ایک قدم اس کا بھاری ہو رہا تھا، اس کے لب ہل رہے تھے، جس کی سوچیں یہاں آتے ہی اس کے دماغ میں گردش کرتی۔ حجاب دعا کر رہی تھی وہ یہاں نہ ہو، اللہ نے اس کی سن لی، وہ بخیریت سوری حجاب کے روم کی اور باہر پہنچی اور بنا وقت ضائع کیے تیر کی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ شرم نام کی چیز ہے، اس طرح دعا کے بغیر اٹھ آئیں تم دونوں؟ وہ آتے ہی ان پر چڑھ دوڑی۔ حجاب تم نے سنا نہیں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، مہوش نے کہتے ساتھ اسے پکڑ کر سنگل صوفے پہ بٹھایا۔ مہوش تمہیں ذرا احساس نہیں، سال میں ایک دفعہ دادو میلاد کراتی ہیں، اس میں بھی تم ٹک کے بیٹھ نہیں سکتی؟ مہوش اس کی بات انسنی کرتی دونوں ہاتھ کان پہ رکھے کھانا لینے چلی گئی، لیکن جویریہ کو پھنسا گئی جو دانت پیستی رہ گئی۔ یار مہوش زبردستی اٹھا کے لے آئی، میں کیا کرتی؟ حجاب اسے ایک بھرپور گھوری سے نوازنے کے بعد کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ہوا کے سرد جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی کہ مہوش کھانا لے کر آ گئی۔ تینوں نے خوشگوار ماحول میں باتوں کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حجاب نے گھر جانے کی رٹ لگا لی۔ مہوش کو ماننا ہی پڑا کیونکہ وہ اسے آئندہ نہ آنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مہوش منہ پھلائے دادی سے ملنے کے لیے ان کے روم میں لے آئی۔ دادو اب اجازت دیں، ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے بیٹے تھوڑی دیر رک جاؤ، تم سے باتیں کرنے کے لیے تو سب کو چھوڑ کے اندر چلی آئی۔ دادو پھر آ جائیں گے، ابھی نہیں گئی تو امی بہت پریشان ہوں گی، ابو بھی آج رات گھر پر نہیں۔ وہ محبت سے ان کے آگے جھکی۔ دادو نے اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ دادو ڈارلنگ، وہی وقت تھا جب حجاب نے مردانہ آواز سن کر خوف سے نقاب لگایا۔ جلد بازی میں اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، لیکن دروازہ کھولے وہ شخص اس کی کارروائی دیکھ چکا تھا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے آگے بڑھا اور دادو کو گلے لگایا۔ اس طرح کہ اس شخص کا بازو حجاب کے بازو سے ٹچ ہوا۔ حجاب کو سخت ناگوار گزرا، اسے یقین تھا اس شخص نے یہ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ منہ کیوں پھلایا ہے، اب آ تو گیا، اس شخص نے کہتے ساتھ اپنی دادی کی پیشانی چومی۔ حجاب خاموشی سے کمرے سے نکلی، اس کے پیچھے ہی جویریہ بھی۔ دادی نے اپنے پوتے کو گھوری سے نوازا اور منہ پھیر لیا، جبکہ وہ شخص حجاب کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ بچاؤ مما، یہ انکل، وہ 8 سال کی معصوم بچی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس شخص نے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کمرے میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ اسے بری طرح نوچ کر اب وہ وحشی درندہ خوف سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ باہر سے مسلسل بچیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ہی رٹ لگائے وہ واپس اس درندے کو اکسا رہی تھیں۔ چھوڑو میری دوست کو، اس شخص نے پل بھر کو سوچا، پھر دونوں ہاتھ سے بچی کا گلا گھونٹا۔ وہ ایک ہاتھ پاؤں مارتی اپنی ماں کو پکارتی رہی۔ بیڈ انکل، گندے گندے! باہر سے آتی چیخوں سے اس کا خوف مزید بڑھا اور زور لگا کر اس نے پل بھر میں اس بچی کی چلتی سانسیں روک دیں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر اس چہرے سے دور جا رہی تھی جو اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے ہونٹ شیطانیت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ شخص اسے بلا رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا۔ حجاب یہاں آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ شیطان مسکرا رہا تھا۔ حجاب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم پر خوف مزید بڑھ رہا تھا۔
یہ خواب ہے، ہاں یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، جاگنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب سے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ رکنا چاہتی تھی خود کو آگے بڑھنے سے، لیکن اس کا جسم اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی کسی نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حجاب جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا ذہن بیدار ہوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن نے سامنے موجود اس چہرے کو پہچانا۔ یہ اس کی ماں تھی، ہاں یہ حجاب کی امی تھی۔ ذہن نے آگاہی دی تو جسم نے حرکت کی اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس میری جان، کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی ہاتھ تو لگائے میری گڑیا کو، ہاتھ توڑ دوں اس کے۔ حجاب کی ماں وہیں بیٹھی حجاب کا سر اپنے گود میں رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ حجاب نے بھی سختی سے ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں 14 سال پہلے والا خوف تھا۔ آمنہ نے حجاب کی پیشانی چومی۔ وہ ہر رات اسے دیکھنے آتی۔ یہ خواب ان کے لیے عام ہے، لیکن ان کی بیٹی کے لیے ہر بار نئی آزمائش۔ آج بھی وقت پر آ کر انہوں نے حجاب کو جگا دیا، لیکن یہ صرف خواب تھا۔ ان کی دعا ہے یہ خواب خواب ہی رہے، لیکن کون جانے زندگی نے آگے کیا کھیل کھیلنا ہے۔ مما، مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا۔ پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ خوف کی گہری لہر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹا، انکل نے ڈانٹا ہے؟ نہیں، وہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے ہاتھ لرز اٹھے۔ ہاتھوں میں تھامی ناشتے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نا رانیہ بیٹا۔ پرانی یاد نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اور کیا؟ لال ہوتی غصے بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نہ جانے کیا کہنے والی تھی۔ اس نے ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر مجھے یہاں ہاتھ لگاتے، پرنیا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اب کے غصے سے کہا۔ وہ معصوم ان باتوں سے انجان اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر رہی تھی، جیسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے مما۔ اب کی پرنیا آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ اس نے پلک جھپکائے بغیر جھک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یا میرے خدا، کون سی بھول ہوئی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھے ایسے جہنم میں ڈال دیا؟ جیسے مالک ویسے نوکر۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کیا مجھے ہاں ایک یہی راستہ ہے میرے پاس۔ تیز چلتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کا دل رو رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس۔ اس نے جھک کر پرنیا کے گال چومے۔ آپ بیٹھ کے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرو، میں آتی ہوں۔ گھبرانا نہیں مما، ہے نا؟ وہ اس کا گال تھپک کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ہی اس کا شوہر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا شوہر اس کی موجودگی محسوس کرتے حیرت سے پیچھے مڑا۔ کیا ہوا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نظریں جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ اسے پریشان لگی۔ کرو، بے نیازی سے کہتے وہ مڑا اور ڈریسنگ پر رکھا فون اور والٹ اٹھایا۔ ڈرائیور کو نکال دو، اس کی جگہ کوئی۔ کیوں؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنا خدشہ بیان کیا، اسی تیزی سے اس کا شوہر پیچھے مڑا۔ وہ صحیح آدمی نہیں۔ اس کی نظریں، حرکتیں اس سے پہلے کہ وہ پرنیا زناٹے دار تھپڑ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی، اس کے شوہر نے سختی سے اس کے بازو کو جکڑے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی بیوی اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آسمان سے اتری پری ہو؟ ہر مرد تمہارا دیوانہ ہے، تمہیں دیکھنے کے علاوہ کسی کو کوئی کام نہیں۔ غصے سے کہتے اس نے جھٹکے سے اپنی بیوی کو بیڈ پہ پٹخا اور سائڈ سے پانی کا بھرا گلاس اپنے حلق سے اتارا۔ اس کی بیوی سنبھل کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسی رویے کی امید تھی اسے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ خالی گلاس رکھنے کے بجائے اس نے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا اور اس کے ساتھ بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے بہت قریب وہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔
اپنے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ بہت پارسا ہو نا؟ کیا کیا اب تک؟ بولو۔ بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا شوہر باہر منہ مارتا پھرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے تم سے، کیا اس کے دل میں جگہ بنا پائی؟ تم جیسی پارسا لڑکیاں تو دن رات ایک کر کے شوہر کے دل میں گھر بناتی ہیں۔ تم نے اب تک کیا کیا بولو؟ یا کسی معجزے کا انتظار تھا؟ تمہارا شوہر تمہارے پیروں میں آن گرے گا؟ وہ ہنسا، زہر خون ہنسی۔ میں تمہیں شوہر مانتی ہی نہیں تو انتظار کیسا؟ اور اور لے گا، اور نہ ہی کوئی معجزہ ہونا، میرا حساب تم سے اللہ لے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے بولی۔ اس کی انہی باتوں سے اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی۔ آخر اپنا ٹھکرانا کہاں قبول تھا اسے؟ تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو، میں ظالم ہوں، دلوں کا حال ظالم کرتا ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ کو وہ عورتیں نہیں پسند جو رو رو کر موت مانگتی ہیں۔ کہتے ساتھ اس نے کسی بیکار شے کی طرح اسے چھوڑا اور اٹھ کر جانے لگا، ورنہ یقیناً آج وہ اسے قتل کر دیتا۔ تم سے ہر حساب لے گا اللہ، دیکھنا تم رسوا ہوگے، میرے ایک ایک آنسو کا تم سے حساب لے گا۔ میں دیکھوں گی تمہیں تڑپتا ہوا، روتا ہوا خدا کے سامنے، گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن دیکھنا اسے بھی تم پر رحم نہیں آئے گا۔ تم خوار ہوگے، در در جا کر اسے ڈھونڈو گے، معافی مانگو گے، تمہیں وہ نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ تم اس دنیا میں اسے ڈھونڈتے رہو گے، لیکن افسوس وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تم جیسے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ تم قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکو۔ تم حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام رشتے بناتے ہو، حلال تم جیسوں کے لیے نہیں۔ وہ پیچھے سے روتے ہوئے اسے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کو پرواہ کہاں تھی۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو یقیناً اس کے لیے بہت اہم تھی۔ جاری ہے۔